موضوع الدرس فی سیرت النبی المصطفیٰ سورۃ والنجم تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده حيث قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا الحارث بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا قائد إذ جاء جبريل عليه السلام فوقظ بين كتفي۔ یہ حدیث پڑھی ہے میرے خیال میں۔ وقد رواه ابن عساکر في ترجمة عتبة بن أبي لهب من طريق محمد بن إسحاق عن عثمان بن عروة بن الزبير عن أبيه أن هناد بن الأسود قال كان أبو لهب وابنه عتبة قد تجهزا إلى الشام فتجهزت معهما فقال ابنه عتبة: والله لأنطلقن إلى محمد ولأؤذنه في ربه سبحانه وتعالى، فانطلق حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، هو يكفر بالذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. ثم انصرف عنه ورجع إلى أبيه فقال: يا بني ما قلت له؟ فذكر له ما قاله فقال: فما قال لك؟ قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. قال: يا بني والله ما آمن عليك دعاءه. وسرنا حتى نزلنا إبراه وهي في سدة ونزلنا إلى صومعة راهب فقال الراهب: يا معشر العرب، ما أنذركم هذه البلاد فإنها يسرح الأسد فيها كما تسرح الغنم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ ہم بحث یہ کر رہے ہیں کہ حضور پاک نے اس آیت مبارک میں جو ذکر ہے اس سے مراد اللہ تعالی کی رؤیت، اللہ کا قرب ہے یا جبریل علیہ السلام کا قرب ہے؟ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ دلائل ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ ساری آیتوں کا تعلق جو ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام سے۔ علمہ شدید القویٰ، شدید القویٰ بھی جبریل ہیں، ذو مرۃ فاستویٰ بھی جبریل ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی یہ بھی جبریل ہے،
لیکن فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی ہے۔ اسی ضمن میں ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے عتبہ بن ابی لہب، یہ ابی لہب کا بیٹا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کان ابو لہب و ابنہ عتبہ قد تجہزا الی الشام، کہ ابو لہب نے اور اس کے بیٹے نے تیاری کی، سامان کیا تاکہ شام کا سفر کریں۔ یہ مکے والے جو تھے شام کا سفر کرتے تھے تجارت کے لیے، یعنی جب گرمیوں کا موسم ہوتا تھا تو یہ شام کا سفر کرتے تھے، اور جب سردیوں کا موسم ہوتا تھا تو یہ یمن کی جانب کا سفر کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں قد تجہزا الی الشام، انہوں نے شام کے لیے تیاری کی تو میں نے بھی ساتھ تیاری کر لی۔ فقال ابنہ عتبہ واللہ لانطلقن الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولآذینہ فی ربہ سبحانہ وتعالی۔ ابو لہب کا بیٹا عتبہ کہنے لگا کہ بھئی میں جاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضور جو فرماتے ہیں کہ اسراء ہے، معراج ہے اور قرب سبحانہ وتعالی ہے، تو اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی بات کرتا ہوں جس سے آپ کو تکلیف پہنچے۔ کہتے ہیں فانطلقا حتی اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چلا اور حضور کی خدمت میں آیا اور آ کے کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم هو یکفر بالذی دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کہنے لگا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ فرماتی ہیں میں اس کے ساتھ کفر کرتا ہوں، میرا انکار ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ مقام قرب نصیب فرمایا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، حضور پاک نے بد دعا کر دی، فرمایا یا اللہ اپنے جنگل کے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پہ مسلط فرما دے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ ایک روایت تو یہ ہے، لیکن ایک دوسری روایت میں ہے کہ ابو لہب نے بیٹے کو کہا کہ نعوذ باللہ تم جا کر حضور پاک کی شان میں گستاخی کرو۔ اس نے باپ کے کہنے پہ آ کے گستاخی کی اور نعوذ باللہ ثم حضور کی طرف تھوک بھی دیا، نعوذ باللہ۔ اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، جلال آیا، اور آپ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، آپ اپنے جنگل کے کتوں میں سے اس پہ کوئی کتا مسلط کر دیں کہ یہ بدبخت اب اتنا بڑھ گیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ثم انصرف ورجع الی ابی، اس کے بعد اپنے باپ کے پاس آیا تو باپ نے پوچھا یا بنی ما قلت لہ، تم نے کیا بات کی؟ فقال، اور اس کے بعد نے کہا کہ میں نے یہ کہا۔ اس نے کہا اچھا تم نے تو یہ کہا، پھر حضور پاک نے کیا فرمایا؟ تو وہ کہنے لگا عتبہ اپنے باپ سے کہ جب میں نے یہ بات کی تو حضور پاک نے جواب میں فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، کہ یا اللہ اس پہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ ابو لہب کہنے لگا، ابو لہب نے کہا بات یہ ہے کہ میرے بیٹے واللہ ما آمن علیک دعاءہ، کہنے لگا مجھے تو آپ پر اب کوئی اطمینان نہیں ہے اس کی دعا کی وجہ سے، باوجود اس کے کہ ابھی لہب دشمن ہے، ابھی لہب کافر ہے، عتبہ کافر ہے، لیکن ان کو یقین ہے کہ حضور پاک نے جو دعا کی ہے وہ اللہ قبول فرما لیں گے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر وہ روانہ ہوئے، فسرنا حتی نزلنا ابرا، کہتے ہیں ہمارا قافلہ چل پڑا تو ایک مقام ابرا ہے اس پہ ہم پہنچے، وہی فی سدۃ، یہ ایک اونچائی وادی میں تھا، ونزلنا الی صومعۃ راہب، وہاں ایک راہب کا کنیسہ بھی، عبادت خانہ بھی بنا ہوا تھا۔ وقال الراہب یا معشر العرب، راہب نے کہا کہ اے عرب کے قافلے والوں، ما انزلکم هذه البلاد، تم یہاں کیسے آ گئے؟ فإنها يسرع الأسد فيها كما تسرع الغنم، یہاں تو جنگل کے شیر ایسے پھرتے ہیں جیسے بکریاں پھرتی ہیں، یہ تو بڑا خطرناک علاقہ ہے۔
فقال لنا ابو لہب انکم قد عرفتم کبر سنی وحقی. اب ابو لہب قافلے والوں سے کہنے لگا کہ دیکھو میں بوڑھا ہو گیا، میرا تم پر حق ہے، میں عمر میں بھی بڑا ہوں. وَإِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ دَعَا عَلَىٰ ابْنِي دَعْوَةً، اور اللہ کے اس بندے نے یعنی محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے پہ بد دعا کی ہے. واللہ ما آمنها علیہم، میں اس پہ بالکل بے غم نہیں ہو سکتا. فاجمعوا متاعکم الی هذه الصومعة وافرشوا لابنی علیہا ثم افرشوا حولها ففعلنا. کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اس صومعہ کے قریب اپنی جگہ بنائیں اور سارا سامان بچھا دیں، اور میرے بیٹے کی جگہ جو ہے وہ سامان کے اوپر بنائیں، اور ارد گرد میں آپ سب لوگ جو ہیں بستر لگائیں تاکہ میرا بیٹا محفوظ رہے. اس کے بعد کہتے ففعلنا، ہم نے اسی طرح کیا. فجاء الاسد فشم وجوہنا، کہتے جب ہم سو گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک جنگل کا شیر آیا اور اس نے آ کے ہمارے ایک ایک بندے کے منہ کو قریب کر کے وہ سونگتا رہا. فلما لم یجد ما یرید تقبض فوسب بسبة فاذا هو فوق المتاع. وہ سارے بندوں کے چہرے سونگتا رہا لیکن اس کو جو مقصد تھا، جو مطلوب تھا، وہ نہ ملا. اس کے بعد وہ اور غصے میں آیا اور دور جا کے پھر اس نے ایسا جمپ لگایا کہ سیدھا اس سامان کے اوپر جہاں اس کا بیٹا لیٹا تھا پہنچا. فشم وجهه ثم هزمه هزمة وفسق رأسه فقال ابو لہب قد عرفت انه یا لا يتلفظ علی دعوت محمد لا يتلفظ. اب جناب اس نے جب سونگ لیا تو پھر شیر نے پوری قوت سے حملہ کر کے اس کے گردن کو اور اس کے سر کو کچل ڈالا. ابو لہب کہنے لگا مجھے پہلے یقین تھا کہ اللہ کے نبی نے جو بد دعا کی ہے وہ پوری ہو کے رہے گی. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے دشمنوں پر اللہ نے آپ کی دعا کے مطابق جنگل کے ایک شیر کو مسلط کر دیا. اور یاد رکھیں کہ پھر شیر کو بھی اللہ نے ادراک دیا، سمجھ دیا کہ وہ سب کو سونگ رہا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو گستاخ نبی ہوتے ہیں ان میں بڑی بدبو ہوتی ہے جس کو جنگل کے جانور بھی جانتے. اسی طرح آپ دیکھ لیں یہ حقائق ہیں، یہ افسانے نہیں، یہ قصہ کہانی نہیں. جو ہمارے حاجی بھائی مہربان ہندوستان سے آتے ہیں یہ اور اللہ کے حرم میں عمرے کے لیے الحمدللہ آ رہے ہیں کئی آپ ان سے پوچھیں ہندو جتنا صاف ستھرا کیوں نہ ہو، اور ہندو تو مذہبی طور پہ سب سے پہلے صبح اٹھنے کے بعد اشنان کرتا ہے، وہ تو غسل کرتا ہے، اس کے بغیر تو کوئی کام وہ شروع بھی نہیں کرتا. لیکن آپ ان سے پوچھیں کہ ہندو کے بدن سے ایک خاص کفر کی بو ہوتی ہے، وہ جتنا صفائی کر لے لیکن ہر حال میں اس کے بدن سے وہ بو آئے گی. یہ اللہ کی شان ہے. اسی طرح سے علماء نے لکھا ہے کہ جن جن علاقوں میں، جن گلیوں میں، جن مکانوں میں گناہ ہوتا ہے، زنا ہوتے ہیں، عورتوں کی بازاریں بنی ہوئی ہیں، وہاں کے قریب سے آپ گزرے تو آپ کو الٹی آئے گی، اتنی بدبو ہوتی ہے زنا. اس زنا کی بھی ایک خاص بدبو ہوتی. اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جتنے بچے ہیں مثلا شیعہ حضرات ہیں ان کے جتنے چھوٹے بچے ہیں وہ خوبصورت ہوں گے، جوں جوں بالغ ہوں گے بڑے ہوتے جائیں گے تو پھر چہرہ بگڑتا جائے گا صحابہ کی دشمنی کی وجہ. آپ تجربہ کر لیں، دیکھ لیں. چھوٹا بچہ تو بیچارہ گناہگار نہیں ہوتا نا، وہ جب تک بالغ نہ ہو. ایسے ہوں گے ماشاءاللہ جیسے موتی چمک رہے ہوں، اور جو ان کے بڑے بڑے بوڑھے بوڑھے ہوتے جائیں گے چہرہ بگڑتا جائے گا بغض صحابہ کی وجہ. کہ صحابہ کی جب دشمنی آ گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ایسے اثرات پیدا کر دیتے ہیں. ابو الفضل اور فیضی جو گزرے ہیں
بڑے معروف لوگ تھے اور بادشاہ اکبر بادشاہ کے نو رتن تھے. تو ان میں ایک بھائی جو ہے وہ بڑا یعنی شدید قسم کا بدترین شیعہ تھا. تو جب مرنے کا وقت آیا نا، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، اس کے منہ سے پخانہ نکل رہا تھا بجائے نیچے نکلنے سے. بادشاہ کا اتنا وہ پیارا تھا کہ بادشاہ اس کی عیادت کے لیے آیا. تو جب اندر جا کے اس کی حالت دیکھی تو اس کے بھائی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، کیا ہوا تھے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، کیا ہوا ہے؟ صحابہ کا بغض ہے جو بھگت رہا ہے. یہ یعنی حقائق ہیں. یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آپ کی مجلس میں ایک بندہ آگے بیٹھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نام تو نہیں لیا نا، شان والے لوگ کسی کو بدنام تو نہیں کرتے، لیکن فرمایا کہ ما بعد رجال، آپ نے فرمایا یار کیا ہو گیا لوگوں کو کہ ان کی آنکھوں میں زنا کا نشان موجود ہے اور پھر ہماری مجلس میں آگے بیٹھ جاتے ہیں. تو گناہ کا اثر جو تھا وہ آنکھوں میں حضرت عثمان نے دیکھ لیا. اسی طرح فتح الملہم شرح مسلم، جو صحیح مسلم کی شرح ہے، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کھڑے تھے غسل خانے کے قریب اور ایک نوجوان غسل کر رہا تھا اور پانی جو ہے وہ نالی میں بہہ رہا تھا. تو امام صاحب کی جب نظر پڑی تو آپ کھڑے رہے اور جب وہ نوجوان غسل خانے سے نکلا تو آپ علیحدہ لے گئے اور فرمایا تم زنا سے توبہ کرو. اس نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا کہ اس پانی میں زنا کا اثر آ رہا. اسی لیے ایک حدیث مبارک ہے نا کہ جب آدمی ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے گناہ دھل جاتے ہیں. تو کوئی گناہ کا وجود ہے تو دھل جاتا ہے نا، اگر وجود ہی نہ ہو تو پھر کیا دھل جاتا ہے. اسی طرح بھی جب چہرہ دھوتا ہے تو خرجت خطایا ہو، حضور نے فرمایا اس کے گناہ جو ہیں وہ اس کے چہرے سے نکل جاتے ہیں. اسی طرح سارے اعضاء کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا ہے. تو اب علماء فرماتے ہیں کہ بھی گناہ تو کیا ختم ہو گیا، یہ نکلنا جو ہے یہ تو جسم سے تعلق رکھتا ہے. دخول اور خروج جو ہے اس کا تعلق اجسام سے ہوتا ہے اور گناہ کا کوئی جسم تو ہے نہیں، پھر کیسے نکل جاتا ہے؟ کہیں گے نا داخلہ فلان یا خرج فلان، فلان داخل ہوا فلان نکل گیا. یہ چیز ہم نے صندوق میں داخل کی اور اس چیز کو باہر کیا، تو یہ تو جسم سے تعلق رکھتی ہے. ایک آدمی نے گناہ کیا، گناہ تو ختم ہو گیا. اب کون سا جسم ہے جب ہم ہاتھ دھوئیں گے تو گناہ نکل جائیں گے؟ تو اس کے بارے میں محدثین نے اس حدیث مبارک پر دو باتیں کی ہیں. بعض علماء نے فرمایا کہ عالم مثال ہوتا ہے اس کے اندر یہ کیفیات ہوتی ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں مضاف محذوف ہے، یعنی اثر کل خطیۃ، معنی یہ ہے کہ اس گناہ کا جو اثر ہوتا ہے بدن پر وہ وضو کرنے سے دھل جاتا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اذا اذنب عبد، جب بندہ گناہ کرتا ہے نکت نکتۃ سودا، اس کے دل پہ نقطہ لگ جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ اسود قلبہ، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب دل گناہوں سے سیاہ ہو جاتا ہے تو اب اس کو گناہ نظر ہی نہیں آتا، اب اس کو احساس ہی مر جاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. دیکھا نہیں ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کو ناجائز مار رہے ہیں یہ احساس مر گیا ہے نا، ورنہ کوئی شریف آدمی، با عقل آدمی، باہوش آدمی آگے کسی کو، کسی جانور کو بھی نہیں مارے گا، چل جائے کہ بندے کو مار دے. لیکن کیا ہے وہ ایسا بریف کیا جاتا ہے کہ بالکل
بالکل دماغ سے، یا اس کو اس کا نقشہ بدل دیا جاتا ہے، یا اس کی بار بار قتل کرنے سے، جرائم کی کثرت سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، بندہ وحشی بن جاتا ہے، پھر درندہ بن جاتا ہے، اور انسان جب حیوان بن جائے نا تو سب حیوانوں سے برا ہوتا ہے۔ حیوان کو قتل نہیں کرتا، لیکن انسان کو قتل کرتا ہے، تو یہ بڑا خطرناک حیوان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہر گناہ کا ایک اثر ہوتا ہے، جیسے حضور پاک نے فرمایا سبدت خطایا بنی آدم، کہ اللہ نے جب جنت سے حجر اسود بھیجا تھا تو فرمایا یہ روشن تھا، یہ منور تھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ مشرکین اور کافرین اور گناہگاروں کے بوسہ دینے سے سیاہ ہو گیا۔ تو معنی یہ ہے کہ ان گناہوں کا ایک اثر ہوتا ہے، یہی اثر گناہوں کا بدن پہ بھی ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگل کے شیر کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دی کہ وہ سب کو سونگ رہا ہے، حالانکہ سارے کافر لیٹے ہوئے ہیں، لیکن ان میں گستاخ محمد مصطفیٰ کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو عتبہ کو اس نے چیر پھاڑ کے رکھ دیا اور سر پھاڑ دیا اور بھاگ گیا۔ اور ابو لہب جیسا کافر کہہ رہا ہے دیکھو میں نے کہا نہیں تھا کہ حضور نے بد دعا کی ہے تو لگے گی۔ وقوله تبارک و تعالی فکان قاب قوسین او ادنی ای فاقترب جبریل الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لما هبط علیہ الی الارض حتی کان بینہ و بین محمد صلی اللہ علیہ وسلم قاب قوسین بقدرہما اذا مدعا۔ اب مفسر فرماتے ہیں وکان قاب قوسین او ادنی سے کیا مراد ہے؟ یعنی فاقترب جبریل حضور کے قریب آیا حتیٰ کہ جب آسمان سے اترا کان بینہ و بین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اور حضور کے درمیان میں یعنی زیادہ سے زیادہ 2 ذراع 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا۔ قالہ مجاہد وقتالا وقت قیل ان المراد بذلک بعد ما بین مثل القوس الى قبضها۔ اور بات فرماتی ہیں کعبہ قوسین کا معنی یہ ہے ایک کمان کی درمیانی جگہ ہوتی ہے اور ایک اس کا کنارہ ہوتا ہے، تو کنارے سے یہاں تک جو فاصلہ ہے یعنی اتنا قریب آیا حضور پاک کے۔ او ادنا قد تقدم ان هذه الصيغه تستعمل في اللغه لاثبات المخبر انواع ونفي ما زاد عليه كقوله تبارك وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه اي ما هي بالين من الحجاره بل هي مثلها او تزيد عليها في الشده والقسوه وقضى قوله تبارك وتعالى يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية۔ وقوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون أي ليسوا أقل منها بل هم 100,000 حقيقة أو يزيدون عليها، فهذا تحقيق للمخبر به لا شك ولا تردد، فإن هذا ممتنع ها هنا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ قرآن میں آتا ہے فکان قاب قوسین او ادنا، یعنی 2 ذراع یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ تو اللہ کو کیسے شک ہے؟ اللہ تو جانتے ہیں نا بھی 2 ہاتھ ہے یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے، تو یہ شک کا کلمہ کیوں استعمال کیا گیا؟ او ادنا او جو ہے شک کے لیے ہوتا ہے، او تردد کے لیے ہوتا ہے، او تخییر کے لیے ہوتا ہے، او تنویع کے لیے ہوتا ہے۔ تو اب مفسر رحمہ اللہ تعالی جواب دے رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس قسم کے صیغے جو ہیں استعمال کیے جاتی ہیں خبر دینے والوں کو ایک خبر ثابت کرنے کے لیے، اور نفی جو اس سے زیادہ ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، تمہارے کافروں کے دل تمہارے سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، یہ پتھروں کی طرح یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو یہاں نفی مراد نہیں ہوتی، تردد مراد نہیں ہوتا، بلکہ محاورتاً ایسے کہا جاتا ہے اور مخبر کو خبر کی جاتی ہے، یعنی ماہی ابھی الین من الحجارت، یعنی یہ کچھ پتھر سے زیادہ نرم نہیں، بل ہی مثلھا، بلکہ یہ پتھر کی طرح سخت ہے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ،
یہ لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ. حضرت یونس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو بھیجا 1,00,000 کی طرف یا لاکھ سے بھی زیادہ, یعنی لیسو اقل منا, یعنی لاکھ سے کم نہیں تھے. بل ہم مئۃ الف حقیقتاً او یزیدون علیہا فہذا تحقیق للمخبر بہ. یہ خبر دینے والے کے لیے تحقیق ہے, لا شک ولا تردد, نہ شک ہے نہ تردد ہے, کیونکہ ایسے مقامات پہ شک اور تردد نہیں کیا جاتا. اللہ کی ذات جو ہے وہ پاک ہے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ وَهَذَا الَّذِي قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّ هَذَا الْمُقْتَرِبَ الثَّانِي الَّذِي سَارَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وسلم انما هو جبریل علیہ السلام وهو قول ام المؤمنین عائشہ بن مسعود وابی ذر وابی ہریرہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, کما سنت احادیث قریبا انشاءاللہ تعالی. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قریب آنے والی ذات جو ہے یہ جبریل علیہ السلام کی ذات ہے, یعنی وہ حضور پاک کے قریب ہو گئے. اس لیے فرماتے ہیں کہ یہی قول حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابن مسعود, حضرت ابی ذر, حضرت ابی ہریرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے کہ یہ ساری آیات کا مقصد جو ہے جبریل ہے, یہ قرب جو ہے جبریل ہے, حضور کے قریب آنا جو ہے جبریل علیہ السلام ہے. روا مسلم بھی صحیح بعد انه قال محمد ربه بفؤاده مرتين وجعل هذه احداهما. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر حضرت ابن عباس سے روایت نقل فرمائی ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے 2 دفعہ, لیکن دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے, یعنی اللہ نے آپ کے دل میں ایسی بصارت پیدا فرما دی کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا. ایک ان میں سے یہی ہے وجاء فی حدیث شریک بن ابی نمر نصفی حدیث الاسراء ثم دنا الجبار رب العزت فدلّا. ولهذا قد تكلم كثير من الناس في متن هذه الروايه وذكروا اشياء فيها من الغرابه فان صحوا محمولنا وقت اخر وقصه اخرى لا انها تفسير لهذه الايه فان هذه كانت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الارض ليله الاسراء. ولهذا قال بعض ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى وهذه هي ليله الاسراء والاولى كانت في الارض. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث مبارک میں آیا ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ثم دنا الجبار رب العزت وتعالی, کہ پھر اللہ تبارک و تعالی حضور کے قریب ہوئے جیسے ان کی شان کو زیبا ہے. لیکن بہت سارے لوگوں نے بات کی ہے اس کے متن کے اندر, اور بہت سارے لوگوں نے اس میں عجیب غرائب بیان فرمائے ہیں. اگر مفسر کہتا ہے یہ حدیث صحیح بھی ہو تو ہم کہیں گے یہ کوئی اور واقعہ ہے, اس واقعے کا اس سے تعلق نہیں ہے, کیونکہ یہ اللہ کا قرب جو ہے لیلۃ المعراج میں ہے, اور یہ پہلی آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں ان کا تعلق زمین سے ہے. لہذا حضرت جبریل کا وہاں قریب ہونا مراد ہے. آپ کا اگر اس کے علاوہ یعنی کوئی اور موقع ہے تو ہو سکتا ہے, جیسے کہ اللہ پاک نے اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ. آپ نے ان کو دوسری دفعہ دیکھا آسمانوں پر, یعنی جبریل کو. فَهَٰذِهِ هِيَ لَيْلَةُ الْإِسْرَاءِ, یہ اسراء و معراج والی رات ہے. والأولا, اور پہلی جو روایت ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اس وقت زمین میں تھے. وقد قال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا سليمان الشيباني قال حدثنا زر بن حبيش قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في هذه الآية فكان قاب قوسين أو أدنى قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل له 600 جناح. حضور نے فرمایا میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا, اللہ نے اس کو 600 پر دیا ہے. وقال ابن وهب حدثنا ابن حية وصدر عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان اول شان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه جبريل بأجياد. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے اپنے خواب میں جبریل کو دیکھا تھا. ثم انه خرج ليقضي حاجته فصرخ به جبریل.
اس کے بعد حضور نیند کے بعد اپنے حاجت انسانی کے لیے جب گھر سے باہر تشریف لے گئے تو حضرت جبریل نے آواز دی یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمینا وشمالا، آپ نے دائیں بائیں دیکھا، فلم یر احدا، آپ کو کوئی نظر نہ آیا. ثم رفع بصره فاذا هو جبریل فاذا هو ثانی احدى رجليهما الاخرى على افق السماء. جب آپ کو دائیں بائیں کوئی آواز دینے والا نظر نہ آیا، آپ نے آسمانوں کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ جبریل علیہ السلام ہے، ایک پاؤں دوسرے پاؤں پہ رکھا ہوا ہے. فقال یا محمد جبریل جبریل یسکنہ. فحرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی دخل فی الناس. حضور گھبرا گئے، حضور چل کے آئے، جہاں لوگ تھے وہاں آ گئے، اور جبریل علیہ السلام کہتے رہے یا محمد میں جبریل ہوں، نہ ڈریں نہ ڈریں. فنظر فلم یر شیئا ثم خرج من الناس ثم نظر فرآہ فدخل فی الناس فلم یر شیئا ثم خرج فنظر فرآہ. فذلك قول اللہ عز وجل. تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ان آیات سے مراد حضرت جبریل ہیں. والنجم اذا ہوا الى قوله ثم دنا فدل یعنی جبریل الى محمد علیہ الصلاۃ والسلام وكان قاب قوسین او ادنی ويقولون القاب نصف اصبع، یعنی اتنا. بعض کہتے ہیں کعب کا معنی ہے کہ آدھی انگلی کے برابر. وقال بعضهم ذراعین، بعض کہتے ہیں 2 ہاتھ کے برابر. رواہ ابن جریر و ابن ابی حاتم من حدیث ابن وہب به وفي حدیث الزہری النبی صلی اللہ علیہ وسلم جابر شاہد لهذا. روى البخاری عن طارق بن غنام عن زائد عن الشیبانی قال سألت ذکرا من قوله فكان قاب قوسین او ادنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال حدثنا عبد الله أن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رأى جبریل وله 600 جناح. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے روایت کی، حضور پاک نے جبریل کو دیکھا اور جبریل کے 600 کے قریب پر تھے. وقال ابن جریر حدثني ابن فضيل البغدادي قال حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا اسرائيل النبي اسحاق عبد الرحمن بن يزيد بن عبد الله ما كذب الفؤاد ما رأى. قال رأى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ حلتا رفرف. آپ نے حضرت جبریل کو دیکھا، اس پر رفرف کے 2 لباس تھے. وقد ملأ ما بین السماء والارض، اور آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے اس کو اس نے بھر دیا تھا. فعلى ما ذكرناه يكون قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى. معناه فأوحى جبريل عليه السلام إلى عبد الله محمد ما أوحى فأوحى الله إلى عبده محمد ما أوحى بواسطة جبريل. اب فأوحى إلى عبده ما أوحى کا معنی یہ ہوگا کہ جبریل نے، اللہ نے جو وحی بھیجی بواسطہ جبریل، اور جبریل نے وہ وحی حضور پاک کو پہنچائی. وکل المعنیین صحیح. وقد ذکر عن سعید بن جبیر فی قوله تعالی فأوحى إلى عبده ما أوحى. اور وہ وحی کیا تھی؟ اوحى اللہ إليهم ألم أجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. دوسرا ورفعنا لك ذكرك. وقال غيره اوحى الله اليه ان الجنه محرمه الانبياء تدخلها وعلى الامم حتى تدخلها امتك يا. اب دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ اس وحی میں اللہ نے خبر دی کہ میرا مدنی تمام انبیاء پہ جنت کا داخلہ میں نے حرام کر دیا ہے. جب تک آپ داخل نہیں ہوں گے کوئی نبی داخل نہیں ہوگا، اور جب تک آپ کی امت داخل نہیں ہوگی کسی کی امت بھی داخل نہیں ہوگی. وقوله تبارک وتعالی ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى. قال مسلم حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا زياد بن حسين بن علي عباس ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة
أخرى قال رآه هذه مرتين وإذا رواه سباق بعض مثله وقد قال أبو صالح والسدي وغيرهما إنه رآه هذه مرتين وقد قال ابن مسعود وغيره. وفي رواية عنه أنه أطلق الرؤيا محمولة على المقيدة بالفؤاد من رواه البصري فقد أغرب فإنه لا يسير في ذلك شيء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقول البغوي في تفسيره وذهب جماعة أنه رآه بعينه وهو قول أنس والحسن وإكرمة فيه والله تعالى أعلم. تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے کہا دیکھا ہے تو مراد یہ ہے کہ دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے. لیکن بعض صحابہ اس کے قائل ہیں کہ اللہ نے حضور پاک کو اپنا دیدار کرایا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں. جمہور یہ کہتے ہیں کہ ان آیات سے مراد جبریل ہے. حضور کو جو رؤیت نصیب ہوئی یا قرب نصیب ہوا یا کلام نصیب ہوئی وہ معراج والی رات ہے، اور یہ سورت معراج کے واقعے سے بھی پہلے اتری ہے، لہذا اس کا اس معراج والے قصے سے تعلق نہیں ہے. اللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ بیوی بھی نافرمان ہے اور اولاد بھی نافرمان ہے. اصل میں تو میرے بھائی اس بات پہ آپ غور کریں کہ یہ ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں جن کی ہمیں اس شکل میں سزا ملتی. اسی لیے بڑے بڑے اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ جب ہم کبھی گھر جاتے اور بیوی نافرمانی کرتی تو ہم فوراً غور کرتے کہ آج ہم نے کون سا گناہ کیا ہے جس کی یہ سزا مل رہی. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ بیوی کی نافرمانی یا اولاد کی نافرمانی اصل میں یہ ہمارے گناہ ہیں اور ان کی ایک سزا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے والدین سے جو نافرمانی کی ہے پھر ہمیں ہماری اولاد سے بھی نافرمانی ملتی. اور تیسری بات یہ ہے کہ تربیت میں غفلت، کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت ہی نہیں کی. جب وہ تربیت کا وقت شروع ہوتا ہے جب بچہ یا بچی 4 سال کی ہو تو آپ سنبھالنا شروع کریں. اس وقت سے جب آپ تربیت کریں گے تو بڑے ہو کے الحمدللہ کبھی تمہیں پریشانی نہیں ہوگی. اب آپ دیکھ لیں کہ ہم نے خود دیکھا ہے یورپ میں اور بڑے بڑے کافروں کے ملکوں میں جو ہمارے مسلمان ہیں وہ الحمدللہ ہم سے بھی کروڑ درجے بہتر ہیں. ہاں ایسے بھی ہیں جو اسلام چھوڑ چکے، جو دین چھوڑ چکے ہیں، وہ پھر کافروں سے بھی بدتر ہیں. ان میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے بچے بچیاں باقاعدہ تہجد پڑھتے ہیں، باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کے والدین 4 سال کے بچے کو انگلی پکڑ کے مسجد لے جائیں گے، ساتھ لے آئیں گے، سر پہ ٹوپی پہنائیں گے، سر پہ چھوٹی سی پگڑی باندھیں گے تاکہ سنت کا لباس ابتدا سے اس کے دل و دماغ میں اتر جائے. ہم نے جب اس کو بچہ بچی کو جناب ایسا لباس پہنانا ہے جو کافروں کا ہے، جو انگریزوں کا ہے، تو پھر تہذیب تو وہی آئے گی. اور اسی طرح ہم نے اپنے بچوں کو مثلا ہائی اسکول میں کالج میں ڈال دیتے ہیں، وہاں تعلیم ہے لیکن تربیت نہیں ہے. اور پھر مخلوط تعلیم ہے، لڑکے بھی لڑکیاں بھی سب کٹھے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، کٹھے باہر نکل رہے ہیں، کٹھے اندر جا رہے ہیں، کینٹین پہ کٹھے بیٹھے ہیں. باہر اگر کسی کی گاڑی ہے تو وہ 2-3 لڑکیوں کو ساتھ بٹھا کے کہتے ہیں چلے میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں. تو جب ایسا آگ اور کپاس کا قرب ہوگا تو کبھی تو آگ لگے گی.
آج ہی ہم پڑھ رہے تھے کہ کسی ڈاکٹر نے، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، کسی نرس کی بے عزتی کی، اور بے عزتی کے بعد اس کو بلڈنگ سے دھکا دے کے گرا دیا تاکہ مر جائے گی، جان چھوٹے، قصہ ختم، میرا نام کون لے گا؟ یعنی ایک زنا کا جرم کیا، دوسرا قتل کا بھی کر لیا، اور ڈاکٹر ہے، مسیحا ہے، لوگوں کا علاج کرنے والا ہے۔ تو میرا بھائی اصل بات یہ ہے، اور اب اس کا علاج کیا ہے یاد رکھو، علاج یہ ہے سب سے پہلے تو تم توبہ کرو، استغفار کرو، اور دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرو کہ تمہاری اولاد کی کسی اچھے لوگوں سے تعلق بن جائے، تربیت بن جائے، کسی اچھی دینی جماعت کے ساتھ لگ جائیں، اور اپنے ماحول کو چھوڑ دیں اور کچھ عرصے کے لیے دین میں لگ جائیں، تو انشاءاللہ تبدیلی آ جائے۔ اور باقی ہے بیوی کی بات، بعض عورتیں تو ویسی بھی بد زبان ہوتی ہیں، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں نا نفسیات والے، یا یہ انسانی اعضاء پہ بحث، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر عورت ہو یا مرد ہو، اس کے اندر بھی وہی صفتیں ہوتی ہیں جو حیوانوں میں ہوتی ہیں۔ یعنی بعض عورتیں تو ایسی ہوں گی نا جیسے بکری ہے، میں کر کے کھڑی ہو جائے گی، اور بعض ایسے کتے کی طرح بھونکے گی، اور بعض ایسی ہے اللہ معاف کرے کہ تمہیں کھا جائے، بھیڑیے کی شکل میں ہے۔ اسی لیے حضور نے پناہ مانگے نا، اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ یشیبنی قبل المشیب، اللہ مجھے اس عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے۔ تو اب تو میرا بھائی بس یہ گلے میں ڈھول ہے، اب بھگتو ماشاءاللہ، اور حل یہ ہے کہ صبر کرو، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اور بڑے نفیس طبع اللہ نے ان کو اتنا نازک مزاج بنایا تھا کہ کوئی بندہ یہ پیالی ہے نا، اگر یہاں کے پکڑنے کے بجائے یہاں سے پکڑ کے حضرت کو دیتا تو حضرت اسی سر میں درد ہو جاتا، یار یہ کو پاگل ہے، یہاں کے بجائے یہاں پکڑ رہا۔ ایک رات حضرت جو آئے صبح کی نماز کے بعد، تو شاگردوں نے دیکھا کہ آنکھیں مبارک سرخ انگارہ ہوئی ہیں۔ انہوں نے پوچھا حضرت تکلیف تھی؟ فرمایا بھائی سو نہیں سکا، نیند نہیں آئی۔ میں نے کہا حضرت کوئی تکلیف؟ فرمایا تکلیف کوئی نہیں تھی، ایک اللہ کے بندے نے ایک لحاف جو ہے جیسے رضائی کہتے ہیں، اب رضائی جو ہے ہدیہ دی تھی، تو میں وہ رات کو بسترے پہ انہوں نے رکھ دی، تو اس کو لے کے میں لیٹا، لیکن اس کی سلائی ٹیڑھی تھی، بس اسی وجہ سے درد ہو گیا سر میں، اور ساری رات نیند نہیں آئی۔ اتنے نازک مزاج تھے، اور حالت یہ تھی کہ ان کا ایک خاص غلام تھا، پٹھان تھا وہ، اس کو کہا مہمان آئے ہیں تو ذرا دروازے پہ چلے جاؤ اور ان سے کہو کہ 5-7 آدمیوں کے لیے چائے بنا کے بھیج۔ چلا گیا، چائے تو لے کے وہ آ گیا کافی دیر کے بعد، لیکن وہ سرخ ہوا چہرہ پٹھان کا لال گلال، اور جناب بس ایسے معلوم ہو کہ ابھی پھٹ پڑے گا۔ حضرت نے دیکھ لیا، جان گئے، تو بہرحال صبر کیا، چائے وائے پلا لی، مہمان چلے گئے۔ تو حضرت نے فرمایا خان صاحب بڑا غصہ تھا، خیر تو ہے؟ حضرت نے کہا حضرت کیا کرے، آپ ہمارا استاد ہے، ہمارا شیخ ہے، ہمارا پیر ہے، آپ کے گھر میں جو عورت بیٹھی ہے نا، خدا کی قسم میری بیوی ہوتی آج اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ ایسا بدبخت بیوی آپ نے رکھا ہوا گھر میں، اس نے 200 گالی مجھ کو دی ہے اور 400 گالی آپ کو دی ہے۔ اب میں کیسے گالیاں برداشت کروں، بس میں تو خون کے گھونٹ۔ اب حضرت مہربانی کر اس کو طلاق دو، ہم اپنی بیٹی لے کے آتے ہیں، اس سے شادی کرو۔ اگر ہماری بیٹی نے کبھی آپ کے سامنے زبان کھولی نا، میں زبان کاٹ لوں گا چاقو سے۔ حضرت سنتے رہے، دیکھا بھی اس کو، اب پٹھان ہے، پٹھان کا غصہ تو پھر مشہور ہوتا ہے نا جی، پٹھان کا پوت گھڑی میں ولی گھڑی میں بھوت۔ پٹھان تو پٹھان ہوتے ہیں نا، خان تو خان ہوتے ہیں نا۔
جب ٹھنڈا ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ میرے بھائی، میں اس عورت کو طلاق دے دوں، عدت گزرنے کے بعد کسی دوسرے سے شادی کرے گی تو جو عذاب میں بھگت رہا ہوں وہ کسی دوسرے کے گلے میں ڈال لوں، یہ اسلام ہے؟ حضور نے فرمایا ما یحب لنفسک یحب لاخیک، ما یکرہ لنفسک یکرہ لاخیک۔ جب تم اپنے لیے محبوب رکھتے ہو بھائی کے لیے بھی وہی محبوب رکھو، اگر اپنے لیے برا سمجھتے ہو تو بھائی کے لیے بھی برا سمجھو، تو اپنے عذاب کو نکال کے ایک دوسرے بھائی کے گلے میں ڈال لوں، یہ اچھی بات ہے؟ اس نے کہا ہاں حضرت یہ تو ٹھیک۔ اور دوسرا فرمایا خان صاحب مجھے جو اللہ نے یہ مقام دیا ہوا ہے کہ لاکھوں بندے میرے جوتے اٹھانے پہ فخر کرتے ہیں، یہ سارا اسی عورت کی وجہ سے ہے کہ وہ گالیاں پکتی ہے، میں صبر کرتا ہوں، اللہ اونچا کر دیتا۔ انہوں نے فرمایا میرا تو چلا ہو جاتا ہے پورا، مجھے تو چلا کشی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، میرے گھر میں جو بیٹھی ہوئی ہے بلا میرے سارے چلے پورے کرا رہی ہے، بس وہ کہتی رہتی ہے میں صبر کر جاتا ہوں، تو صبر کا پھل تو خدا دیتا ہے نا، تو اللہ مجھے اونچا کر دیتے، اس لیے میرا بھائی یا تو گزارا کرو، اور اگر گزارے سے تم بالکل مجبور ہو تو پھر طلاق اسی لیے تو اللہ نے رکھی ہے، جان چھڑاؤ، تم کوئی اور عورت ڈھونڈو، اس کو کوئی اللہ ڈنڈے والا آدمی دے دے گا جو سیدھا کر دے گا، مجال ہے آئندہ بولے۔ ایسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں نا کہ ریڈیو فل ویلیوم پہ کھول کے ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ ہمسایوں کو آواز بھی نہ ملے نا، 100 پہ جا کے بھول جاتے ہیں کہ 10 مارے ہیں، مجال ہے آئندہ زبان کھولے۔ لیکن آج جناب جو بیگم کی جوتے اٹھاتے ہوں وہ بھلا بیوی کو جھڑک کے بھی بات کر سکتے ہیں؟ آج کل آپ دیکھیں نا حرم کے گیٹ پہ کھڑے ہو جائیں، عورت ایسے آگے چلے گی اور خاوند پیچھے ایسے جاتے ہیں جیسے یتیم بچے ہوتے ہیں، وہ چپل پاؤں سے یوں پھینک دے گی، شوہر بیچارہ اٹھا کے بغل میں چلے۔ پھر جناب مزے کرو، عورت بھی نمازی کے قریب نہ گزرے، لیکن گزر جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ اگر ایک آدمی عمرہ کرے کہ میری تجارت میں برکت ہو، بالکل وہ تو حدیث میں ہے کہ جس آدمی کے رزق میں برکت نہ ہوتی ہو وہ زیادہ سے زیادہ عمرے کرے، کہ عمرہ کرنا جو ہے یہ غریبی کو بھی مٹا دیتا ہے اور گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ حجج النسک عمر تتر ینفیان الذنوب والفقر، حضور نے فرمایا بار بار حج کرنا اور بار بار عمرہ کرنا جو ہے گناہوں کو بھی ختم کر دیتا ہے اور غریبی کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ کہتے جی کہ ہمارے ملازم جو ہیں وہ دیانت دار نہیں ہیں، ان کی دیانت کے لیے دعا کریں، دعاؤں سے دیانت نہیں آتی جناب، آپ میں کوئی گڑبڑ ہے۔ مالک ٹھیک ہو تو ملازم بالکل ایسے سیدھا ہو جائے۔ جب آپ جناب کھانا منگوائیں 2000 روپے کا برگر اور ملازم سے کہیں کہ 2 روپے کی دال لے کے کھا لو تو چوری نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا چوری؟ اس کو حق نہیں پہنچتا، وہ بھی تمہاری ٹائی میں ہاتھ ڈال کے رکھے تو ہوتی ہے۔ تم اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاؤ، ان کے دکھ درد میں شریک ہوں، مجال ہے تمہاری نافرمانی کریں یا خیانت کریں؟ کہتے جی کہ ہمارے قریب ہندو ہیں، وہ مورتیاں وغیرہ بناتے ہیں، وہ تو کافر ہے نا بھائی، مورتیاں نہیں بنائے گا تو کیا بنائے گا؟ وہ کافر ہے، اس کا کاروبار ہے۔ کہتے ہیں جی کہ وہ اگر ہمیں دعوت کرے تو کافر کی دعوت کھانا منع نہیں ہے، لیکن یہ تسلی ہو کہ تمہارے کھانے میں حرام نہیں ملائے گا۔ بعض ہوتے ہیں نا ضد کے مارے مسلمانوں کو حرام کھلانے کے لیے 2 قطرے پیشاب کے ڈال دیے، کیا کرو گے؟ تو یہ تسلی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ حضور نے کافروں کو دعوت دی بھی ہے اور کافروں کے گھر بھی گئے۔ والدہ، والد، بھابھی سب کے لیے ایک عمرہ نہیں ہوتا جناب، ایک کے لیے ایک۔ یہ چاہتا ہے نا بھی ایک عمرہ کر کے سب کا ایک ہی دفعہ مسئلہ حل کر دینا جی۔
جی کہ ہمارے بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ حضور نور ہیں. میرا بھائی نور سے پہلے ان سے پوچھو کہ مراد کیا ہے. نور ہدایت مراد ہے یا جن سے نور؟ اگر نور ہدایت ہے تو بالکل ٹھیک ہے، قرآن بھی نور ہے، انبیاء بھی نور ہے. اللہ نے انزلنا الیک نورا مبینا، ہم نے آپ کی طرف نور اتارا ہے، تو قرآن بھی نور ہے. تو مراد نور ہدایت ہے. ایک ہوتا ہے جن سے نور کا عقیدہ رکھے کہ حضور نور سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، وہ تو پھر پکا کافر ہے، وہ تو قرآن کا منکر ہے. قرآن کہتا ہے نبی بشر ہے، وہ کہتا ہے نور ہے، وہ تو کافر ہو جاتا ہے سیدھا. اور یاد رکھو نور کی اولاد ہی نہیں ہوتی. اگر حضور نور ہے تو اولاد کی نسبت کدھر کرو گے؟ نور کی بیوی نہیں ہوتی، حضور کی 9 بیویاں ہیں، ان کی نسبت کہاں کرو گے؟ نور کھانا وانا نہیں کھاتا، اللہ کے پیغمبر تو کھانا بھی کھاتے تھے، تو نور کا کیا معنی ہے؟ نور ہدایت، یعنی آپ کی وجہ سے دنیا کو ہدایت ملی. قرآن نور ہے، کیا معنی؟ کہ قرآن پڑھنے سے اندھیرے جو ہیں کفر و ظلمات کے وہ چھٹ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ احرام کی حالت میں 2-3 قطرے شیمپو کے ہاتھ میں ڈالے لیکن فوراً دھو دیے، کوئی بات نہیں. ہم نے عمرہ کیا ہے، طواف ہم نے کر لیا، لیکن صفا سے شروع کرنے کے بجائے ہم نے مروہ سے شروع کیا، وہ صفا ہوا ہی نہیں. اگر اس کے بعد آپ نے بال کاٹ لیے ہیں تو دم پڑ گئی، اور اگر بال نہیں کاٹے ہیں تو دوبارہ صفا سے شروع کر کے 7 چکر کر لو، پھر کوئی دم نہیں. بہرحال پورے سر کے بال نہ کاٹو. اگر یہ ٹک لگا ادھر سے ادھر سے ادھر سے، پھر دم پڑ گئی. جتنے بال ہیں ان کا 1/4 حصہ سارے سر کا کٹ جائے. شب قدر جو ہے وہ تو رمضان میں ہوتی ہے. شب برات جس کو 15 شعبان کی رات کہتے ہیں، اس کے لیے کوئی صحیح حدیث مبارک تو ملتی نہیں ہے. باقی تو سارا شعبان عبادت کریں، کون منع کرتا ہے؟ کہتے تھے کہ 15-20 سال پہلے لوگ آباد تھے، وہاں مسجد تھی. اب وہاں کوئی آبادی نہیں رہی اور کوئی مسجدیں بھی ویران پڑی ہیں، تو اس مسجد کو بند کر دیں، گرا دیں، لیکن مسجد کی جگہ کوئی اور چیز نہیں بنائی جا سکتی. مقام ابراہیم پہلے کعبۃ اللہ کے دروازے کے قریب تھا، بعد میں ہٹایا گیا. عمرہ قبول انشاءاللہ قبول ہے تو اللہ کے گھر میں آئے ہیں نا، زور سے کوئی آ سکتا ہے؟ اگر آدمی کو ریاح کی بیماری ہے، ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے. کیا معنی؟ مغرب کے لیے جو وضو کیا ہے اب عشاء تک اسی سے طواف کرے، نماز پڑھے، چاہے ریاح خارج ہوتی رہے. پھر جب عشاء کا وقت آئے تو اب دوبارہ وضو کرے. کہتے جی کہ کبھی کبھی جو ہے اصلاحی بیان بھی کر دیا کریں، تو وہ کام آپ کر دیا کریں، سارا میرے ذمہ ہے. یہ قرآن پڑھ کے اصلاح نہیں ہوتی تو پھر کیا میں وید پڑھوں؟ آپ مجھے بتائیں نا کہ اس کتاب سے زیادہ اصلاح ہوتی ہے قرآن سے. اور اگر فرض محال آپ کو کمی نظر آتی ہے، وہ کمی آپ پوری کریں، وہ سارا ٹھیکہ میں نے تو نہیں لے لیا نا. جو کام مجھ سے ہو سکا میں کر رہا ہوں، باقی تم کر دو. کہتے ہیں جی تبلیغی جماعت والے امر بالمعروف تو کرتے ہیں، نہی عن المنکر نہیں کرتے، تو نہی عن المنکر تم شروع کر دو. اس میں کیا ہے؟ وہ جھگڑے کی بات ہی نہیں. بھائی ایک کام تو وہ کر رہے ہیں نا، 50% انہوں نے کر لیا، باقی 50% تم کر لو.
اور ایک بات کو سمجھا کرو، ایک نہی عن المنکر ہوتی ہے کہ وقت کا بادشاہ ہے، حاکم ہے، کوئی برائی دیکھے تو اس کو فوراً طاقت سے روکو۔ من رأى منکر منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اس کو قوت کے ساتھ روک دے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، مثلا ایک آدمی تھا جو چوری کرتا تھا، اس کو جماعت والے لے گئے، انہوں نے اس کو نمازی بنا دیا، انہوں نے اس کو چوری کی بات ہی نہیں کی، یہ بھی نہیں کہا تم کیا کرتے تھے، نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ بات ہی نہیں کی، لیکن اصلاح کرتے کرتے اب جب نمازی بن گیا، دل میں خدا کا خوف آ گیا، تو چوری تو خود بخود چھوٹ گئی نا، منکر تو ہو گیا نا۔ یہی بات شاہ جی سے ایک دفعہ ایک بیوروکریٹ تھا، اس نے پوچھی، اس نے کہا کہ شاہ جی یہ آپ مولوی لوگ جلسے کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، ان کا کیا فائدہ ہے؟ خام خواہ بلا وجہ آپ جناب 2-2 گھنٹے 4-4 گھنٹے اپنا گلا پھاڑتے ہیں، سفر کرتے ہیں، مشقت برداشت کرتے ہیں، اور یہ بڑا جلسہ اٹھنے کے بعد ہر آدمی جو جیسا تھا ویسا ہے، آج تک ٹھیک تو ہوئے کوئی نہیں، تو ان تقریر کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو شاہ جی مسکرائے، انہوں نے فرمایا اچھا میرے بھائی، رات جو جلسہ تھا تمہارے خیال میں کتنے آدمی تھے؟ اس نے کہا جی اخبار والوں نے تو 1,00,000 سے بھی اوپر لکھا ہے، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ 20,000 آدمی تھا۔ اور میں بالکل ٹھیک ہے، میں تمہارے اندازے پہ قائم ہوں، ٹھیک ہے 20,000 آدمی کو عشاء سے لے کر فجر کی نماز تک ہم نے ایک پنڈال میں روکے رکھا، سگریٹ والے کو سگریٹ نہیں پینے دی، گالی دینے والے کو گالی نہیں دینے دی، بے حیا کو بے حیائی نہیں کرنے دی، اتنی 20,000 اللہ کی مخلوق کو 8 گھنٹے کے لیے گناہوں سے روک دینا، یہ کوئی تھوڑا کام ہے؟ اور اس نے کہا پر سارے ملک کے جلسے گن لو تو ایک دن میں مولوی لاکھوں بندوں کو گناہوں سے روک کے بٹھا دیتے ہیں، تم مجھے بتاؤ تمہارے پاس بھی فورس ہے کہ ان کو روک لو اتنی دیر گناہوں سے؟ تو اور فائدہ نہ بھی ہو تو یہ فائدہ تو ہو رہا ہے۔ مجھے آپ سے محبت ہے اور آپ کی بہت یاد آتی ہے، دعا کر دیا کر۔ ہر مومن کو مومن سے محبت ہونی چاہیے، مومن کا بھائی ہوتا ہے، جب ہم بھائی ہوں گے تو لازمی بات ہے کہ محبت بھی ہوگی، اور آپ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں جنت میں اکٹھا کرے۔ حضور نے بالکل صحیح حدیث ہے کہ بی بی فاطمہ کو فرمایا تھا انت، یعنی سب سے پہلے میرے خاندان سے لہوکن مجھ میرے پاس آنے والی تو ہوگی۔ ملنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موت کے بعد بھی ان کا نکاح کراتے ہیں، جیسے معراج میں نکاح نہیں ہوا، 1,24,000 پیغمبر نے جو حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ کیسے ملے؟ کہتے تھے کہ ہم نے سنا ہے بہشتی زیور میں قرآن و سنت کے خلاف باتیں لکھی، تو تم کوئی جہنمی زیور لکھ لو، تمہیں شوق ہے تو تم اپنا کوئی ایک اور بنا ڈالو نا۔ بہرحال اگر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے۔ عام طور پر جو اعتراض کرتے ہیں نا، ان کو مسئلہ بتانا ہو تو بہشتی زیور پڑھ کے مسئلہ بتاتے ہیں، خود تو مسئلہ آتا نہیں نا بیچاروں کو، اور وہ تو ایک عورتوں کی ہدایت کے لیے کتاب ہے، وہ کوئی اتنی بڑی کوئی ایسی بات نہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمد اس میں بھی کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف نہیں۔ اگر ہے تو لکھ کے لے آؤ کہ جی یہ قرآن کی آیت کے خلاف مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں جنازہ زور سے پڑھاتے ہیں، یہ ان کو 1400 سال کے بعد حدیث سمجھ آئی ہے، آج تک تو سمجھ نہیں آئی۔ تو بہرحال ہم نے جو حدیثیں پڑھی اس میں یہی ہے کہ زور سے نہیں پڑھنا چاہیے۔
امتحان کے دوران کسی دوسرے کو نقل کرانا بالکل حرام ہے. جیلی ڈگری پہ نوکری کر کے تنخواہ لینا بالکل حرام ہے. میں نے احرام کی حالت میں غلاف کعبہ کو ہاتھ لگایا، کچھ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں 5 تن پاک. یہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ حضور کے سارے صحابہ میں صرف یہ 5 پاک ہیں، باقی سب ناپاک ہیں. یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے. یعنی اللہ کے نبی نے ساری محنت کر کے صرف 5 آدمیوں کو پاس کیا، باقی سارے فیل ہو گئے. ماشاءاللہ اچھا مدرسہ بنایا. یہ تو جاہلوں کا عقیدہ ہے اور بالکل کفر تک چلا جاتا ہے. قبرستان میں جا کے دعا مانگیں، بالکل مانگیں. اگر آدمی کی سفر میں نماز قضا ہو گئی اسی طرح قضا کرے گا جیسے قضا ہوئی ہے. پگڑی کے نیچے ٹوپی پہننا حضور پاک پہنتے تھے، نیچے ٹوپی مبارک اوپر پگڑی مبارک، لیکن بغیر ٹوپی کے بھی آپ پگڑی باندھ سکتے ہیں. بعض لوگ قرآن مجید نماز میں پڑھتے دیکھ کے پڑھتے، اگر نفلی نماز ہو تو گنجائش ہے. کہتے ہیں جی کہ ہمارے یہاں پاکستان میں ایک شیخ اسلام ہے ماشاءاللہ، وہ کہتے ہیں کہ عیسائی یہودیوں کو کافر نہ کہو. ماشاءاللہ بڑا اچھا، یہ بڑا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب. قرآن تو ان کو کافر کہہ رہا ہے. انا للہ و انا، یہ شیخ الاسلام ہوتے ہیں. اصل میں ان کو ووٹ لینے تھے، اس کو ووٹ بھی عیسائیوں نے دیے تھے. انہی کے حلقے میں کھڑا ہوا تھا، تو وہ ایسی باتیں کرے گا تو ووٹ ملیں گے نا. پتہ ووٹ کیسے ملتے ہیں؟